12 مہینوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محرم سے لے کے ذی الحج تک 12 مہینے ہیں، یہ جنوری فروری کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ ان 12 مہینوں کا ذکر آ گیا اور ان میں 4 حرمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اسلام کے اندر۔ وہ ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، کہ ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جان، انفسکم، اپنی جان کو ظلم سے بچاؤ۔ اور اس یہاں پر ظلم سے مراد گناہ ہے کرنا، گناہوں سے بچانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ نے ان مہینوں میں تزکیہ نفس کرنا ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ جنگ و جدال جاری رکھنی ہے۔ اپنے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں گناہوں سے بچنا ہے، امن آمنا قائم کرنی ہے، لیکن اللہ کے دشمن کے ساتھ جیسے مشرک ہیں، کافر ہیں، متقین جہاں دیگر عبادتوں کے ذریعے اور گناہوں سے بچ کر متقی بنتے ہیں، وہاں ان 4 مہینوں کے اندر بھی وہ گناہوں سے بچتے ہیں اور متقیوں کی فہرست کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یہ مہینے اور ایام عطا فرمائے، اور اس مہینہ میں ذوالقعدہ سے حج کے ایام کا آغاز ہو چکا ہے۔ حجاج کرام تیاری کر رہے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، اور پھر ہماری تو یہی آرزو ہے اور ان سے یہی گزارش ہے، اے بیت اللہ شریف کی طرف جانے والوں، خیر سے جاؤ۔ تم جسموں کے ساتھ جا رہے ہو اور ہماری ارواح تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارے عذر اور تقدیر کے سبب ہم اپنے گھروں میں ٹھہر گئے، اور جو عذر کی وجہ سے نہ جا سکے وہ روحانی طور پر شامل ہوتا ہے، اور دلوں کو تقویٰ دینے کے لیے جو لوگ بیت اللہ شریف موجود ہیں یا اس دن میدان عرفات کے اندر ہوں گے، ان سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ ماہ ذوالقعدہ، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں ہے اور ایک عظیم شان رکھتا ہے۔ رب العزت نے جب ایام و شہوار اور دنوں اور سالوں کا تعین فرمایا تو ان میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا، اور قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں بارگاہ میں 12 ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو مہینوں کی ترتیب ہمارے ہاں اسلام میں ہے، یہی وضعی ترتیب، یہ وضعی ترتیب نہیں ہے بلکہ توفیقی ترتیب ہے۔ وضعی ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ جسے انسان خود گھڑ لیتا ہے، خود بنا لیتا ہے، اور توفیقی ترتیب اس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے طے کر دی گئی ہے۔ اور ہمارے ہاں محرم سے لے کر ذوالحج تک 12 مہینے ہیں جنہیں اسلامی مہینے کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اور اپنے بچوں کو ان 12 مہینوں کے نام یاد کروائیں، کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ اگر ابھی کسی سے ہم پوچھے تو شاید اس بیچارے کو آتے بھی نہ ہو۔ اس کی فہرست بنائیں، اپنے گھر کے اندر اس کو لگا دیں تاکہ بچے یاد کریں۔ تو ان کی یہ تعداد اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں طے فرمائی اور ارشاد فرمایا فی کتاب اللہ، یہ اللہ نے انہیں قرآن مجید میں لکھ دیا ہے۔ اور یہ ترتیب انسان کی تخلیق سے نہیں، بلکہ یہ ترتیب اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو بنانے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمانے والا ہے،
تخلیق ارض و سماوات کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ 12 مہینے ہوں گے سال کے، اور ان میں 4 مہینے ایسے حرمت والے ہوں گے، اور ان مہینوں میں خصوصی حرمت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ یہ پختہ اور سیدھا دین ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس کا ترجمہ، تو ان میں 4 مہینے بالخصوص اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ کہ سارا سال انسان فحاشی اور گناہ کے کاموں میں خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب یہ 4 مہینے والے تمہیں نصیب ہو جاتے ہیں تو ان کی خصوصی توقیر کرتے ہو، احترام کرتے ہو، بالخصوص ان مہینوں کے اندر تمہیں کوئی ایسا فعل شنیع نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ناراضگی کا سبب بن جائے، تو پھر اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اللہ تمہیں باقی سال کے اندر بھی محفوظ رکھتا ہے۔ آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مہینوں کا ذکر فرمایا تو ان میں سے 4 حرمت والے مہینے فرما دیے۔ اندازہ آپ خود کر لیجئے کہ یہ تو فرمایا کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، لیکن ان کے نام ذکر نہیں کیے۔ اب اگر تعالیٰ نے نام ذکر نہیں فرمائے تو ہمیں کیسا پتا چلا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں؟ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پوری امت کو یہ ارشاد فرما دیا، پوری امت کے لیے یہ ارشاد فرما دیا، اور بہت ہی واضح الفاظ، مختصر میں اور واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرما دیا، ثلاثۃ سرد و واحد فرد۔ اب اس کو سمجھنا ہوگا اس جگہ پر، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں تو اس سے قرآن فہمی کے لیے حدیث کا مقام کا اندازہ ہوگا۔ سمجھ لگی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہوگا، ورنہ تو ہم تلاش کرتے رہیں گے قرآن میں وہ حرمت والے مہینوں کے نام کہاں لکھے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، تو پھر اب پتہ نہیں انہیں قرآن کیسے کافی ہے رسول اللہ کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا پڑے گا، تو پھر جا کے آپ قرآن کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے۔ تو ہمیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور واضح کر دیا، ثلاثۃ سرد و واحد فرد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سرد کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے اور لگاتار، یعنی 3 لگاتار ہیں اور 1 اکیلا۔ اب 3 مہینے لگاتار اور 1 اکیلا، ثلاثۃ سرد، وہ 3 لگاتار ہیں، ایک سلسلے کے ساتھ آ رہے ہیں، واحد فرد، اور 1 ان سے الگ ہے۔ یہ مل کے وہ 4 مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ علمی تھوڑی سی بات ہے، اس کو سمجھنا، تو لگاتار ہیں۔ اب ان میں وہ اکیلا اور اکیلا ہے، اب 3 اکٹھے ہیں۔ یہ مہینہ گزرا ہے، ایک ذوالقعدہ، اس کے بعد کون سا ہے؟ ذوالحج، اور اس کے بعد محرم۔ یہ 3 مہینے ثلاثۃ سرد، یہ سلسلے کے ساتھ تینوں اکٹھے مہینے ہیں۔ یہ 3 ہو گئے، کون سا؟ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام، یہ 7 ہیں، یعنی 7 جڑے ہوئے ہیں، اور یہ تقریباً 90 دن کا پیریڈ اکٹھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں اور ان میں 1 مہینہ تنہا ہے، اور وہ کون سا مہینہ ہے میں آپ کو بتاؤں؟ جی رمضان، وہ ہے رجب المرجب۔ وہ 3 جو چوتھا مہینہ ہے، جو وہ اکیلا ہے، واحد فرد، وہ اکیلا مہینہ ہے، وہ رجب المرجب شریف ہے، اور ساتھ اس کے یہ 4 چیزیں جو ہیں، اور رجب کے حوالے سے بھی بہت سی تشریحات ہیں،
کہ اس زمانہ کے اندر رجب کے ساتھ وہ لوگ کس طرح کا ذہن رکھتے تھے، لیکن یہاں پر اس کا بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، وہ تفصیل طلب گفتگو ہے۔